ہودا اور قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو. قال یا قوم اعبدوا اللہ، بولا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیر، کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا. افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں. قال الملأ الذین کفروا من قومہ، بولے سردار جو کافر تھے اس کی قوم میں. انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین، ہم تو دیکھتے ہیں تجھ کو عقل نہیں اور ہم تو تجھ کو جھوٹا گمان کرتے ہیں. قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، بولا اے میری قوم میں کچھ بے عقل نہیں. ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں بھیجا ہوا ہوں پروردگار عالم کا. ابلغکم رسالات ربی، پہنچاتا ہوں تم کو پیغام اپنے رب کے. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اطمینان کے لائق. نوح علیہ السلام کا تذکرہ پہلے گزر چکا. نوح علیہ السلام کے بعد جس قوم کو عروج ملا وہ قوم عاد ہے. نوح علیہ السلام کی قوم جب طوفان سے تباہ ہوئی تو کشتی میں جو لوگ سوار تھے اس میں 3 بیٹے نوح علیہ السلام کے تھے، سام، حام اور یافت. ان کی نسل پھر آگے چلی. یہ تقریباً 80 کے قریب لوگ تھے. روایات کے اندر آتا ہے کہ 40 مرد تھے، 40 عورتیں تھیں جو کشتی کے اندر سوار تھے. اب کتنے سال بعد قوم عاد کا وجود ہوا، قوم عاد پیدا ہوئی، اس میں کوئی واضح بیان نہیں ملتا. بعض کتب کے اندر یہ آتا ہے، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ 2600 سال بعد طوفان نوح کے 2600 سال بعد قوم ہود علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اس وقت مصر بن بیسر کا دور حکومت تھا. تو یہ قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی. بڑا اللہ رب العزت نے ان کو نوازا تھا، ظاہری اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی. اللہ نے ان کی نسل کو بہت پھیلایا تھا. احقاف نام کی ایک جگہ تھی، اس میں یہ قوم آباد تھی. سورہ احقاف کے اندر ان کا ذکر ہے. ان آیات کے اندر تو مختصراً ان کا ذکر کیا گیا، سورہ ہود کے اندر، سورہ احقاف کے اندر، اسی طرح اور بعض سورتوں کے اندر ان کا تذکرہ ہے. تو یہ قوم عاد، اس کی طرف اللہ رب العزت نے ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا. ان کے اندر بھی سرکشی، تکبر، ظلم و جور، اس کا بازار گرم ہو گیا. یہ اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئے. اللہ نے طاقت دی. طاقت کیسی کہ اتنے بڑے بڑے گھر بناتے تھے. کتابوں کے اندر آتا ہے کہ 500 فٹ تک ان کے گھر ہوا کرتے. اہرام مصر آج بھی موجود ہیں، آپ تصویروں کے اندر دیکھتے ہوں گے. یہ مشہور اہرام ہیں جو فرعون کے زمانے کے اندر اور فراعین مصر جو آیا کرتے، ان پر، ان کے مقبروں پر یہ گنبد بنایا کرتے جس کو اہرام کا نام دیا جاتا ہے. تو ان کی جو تعمیر تھی، طرز تعمیر قوم عاد کی، وہ بھی انہی کی طرح تھی. اسی طرح کے بڑے بڑے گھر بناتے. اور آتا ہے کہ 75 من کا پتھر یہ اتنی بلندی تک لے کر جاتے اور پتھروں کو اپنے ہاتھ سے تراشتے، ان کو توڑتے. اللہ نے بڑی طاقت دی. فرمایا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. اللہ نے ذکر کیا قرآن مجید کے اندر کہ جب یہ کسی کو پکڑتے ہیں تو ان کی پکڑ سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا.
ایسی طاقتور قوم، لیکن تکبر میں آئے تو کہنے لگے کہ ہم سے بڑا کون ہے، ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اصلاح کے لیے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود کا نام عابر بھی لکھا گیا ہے کہ ان کا نام عابر تھا۔ ان کے والد کا نام عبداللہ اور طالخ اس طرح کا نام ان کے لیے آتا ہے۔ ان کی والدہ جو تھی یہ بھی قوم عاد سے تھی۔ تو یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی چھٹی پشت میں سے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا سام تھا، اس کا بیٹا ارم آیا، یہ ارم کی اولاد میں سے ہے، ہود علیہ السلام بھی اور قوم عاد بھی۔ پانچویں پشت کے اندر جا کے ان کا نسب مل جاتا ہے، قوم عاد اور ہود علیہ السلام کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا سورہ فجر کے اندر اللہ نے قوم عاد کو ارم کے نام سے پکارا، ارم ذات العماد۔ تو چونکہ یہ ارم کی اولاد میں سے ہیں تو ان کو ارم بھی کہا جاتا ہے، عاد بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں بھی کیا فرمایا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف، یہ پہلے جملے پر عطف ہے جو نوح علیہ السلام کے قصے کے اندر ذکر ہوا تھا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا، تو یہاں لَقَدْ أَرْسَلْنَا محذوف ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا عَادًا إِلَىٰ هُودٍ، کہ تحقیق ہم نے ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تو یہاں فرمایا اخاہم ہود، ان کا بھائی ہود۔ تو بھائی کئی نسبت سے ہوا کرتا ہے، یہاں تو نسبی تعلق ہوتا ہے کہ ایک ہی باپ کے بیٹے ہوں تو بھائی ہوتے ہیں، یا پھر مذہبی نسبت سے بھائی کہلاتے ہیں کہ مذہب ایک ہے، کہتے یہ میرے مذہبی بھائی ہے۔ تو چونکہ یہاں مذہب ایک نہیں تھا، قوم ساری کافر تھی اور یہ پیغمبر اللہ کے موحد اور ایمان والے تھے، تو مذہبی بھائی چارگی بھی نہیں ہو سکتی۔ بعض مرتبہ وطنی اور لسانی بھائی چارگی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی ملک کے اندر دو پاکستانی ہے تو وہ کہتے ہیں میرا پاکستانی بھائی ہے، یعنی ہمارا وطن ایک ہے، یا زبان ایک ہو پھر بھی کہا جاتا ہے یہ میرا زبانی بھائی ہے، لسانی بھائی ہے، یعنی ہماری زبان ایک ہے۔ تو ان کا رشتہ جو تھا وہ وطنیت کا اور زبانی کا ہو سکتا ہے کہ ان کی زبان ایک تھی، ان کا وطن ایک تھا۔ یہ پھر پانچویں پشت کے اندر جا کے ان کی نسل، ان کا نسب نامہ جو ہے ایک ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا قوم عاد کی طرف۔ ہود علیہ السلام نے بھی بڑی محنت کی، ان کے اندر تبلیغ اور دعوت اور نصیحت کا پیغام پہنچایا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ 460 یا 480 سال انہوں نے دعوت کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا۔ تو قوم کیا کہنے لگی، انہوں نے پہلا جو کام کیا، نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ نوح علیہ السلام نے سب سے پہلی دعوت توحید کی دی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، تمہاری بگڑی وہی بنائے گا، تمہاری مشکلات کو وہی حل کرے گا۔ تو توحید، اگر عقیدہ توحید درست ہے تو آپ کے اعمال کی قدر و قیمت ہے۔ تمام انبیاء کی مشترکہ یہ دعوت ہے کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، اس کے بعد اعمال۔ جب تک عقیدہ توحید مضبوط نہیں، آپ کی عبادت، آپ کی ریاضات کسی کونے میں نہیں لگ سکتے۔ لیکن اگر عقیدہ توحید صحیح ہے تو آپ کی فکر صحیح ہوگی، اور جب فکر صحیح ہوگی تو آپ کی عبادات اور ریاضات کسی کونے میں لگ سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے عقیدے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو کہا کہ معاذ سب سے پہلے انہیں ایمان اور رسالت کی دعوت دینا، کہ اللہ کی توحید کو مانے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ فَإِنْ عَرَفُوا ذَلِكَ، اب اگر وہ پہچان لے، توحید قبول کر لیں، رسالت کو مان لیں، اب انہیں نماز کا اور روزوں کا، زکوٰۃ کا، باقی احکامات کا حکم کرنا۔ لیکن جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کو احکامات کا حکم نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی بازاروں کے اندر آواز لگا رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، توحید مان لو، توحید کا اقرار کر لو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی اسی کے اندر ہے۔ اور ابو لہب کیا کر رہا ہے؟ پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے بھلے الفاظ کہہ رہا ہے اور پیچھے سے پتھریں مار رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ مشترکہ دعوت تھی کہ سب سے پہلے توحید کا پیغام دیا۔ فرمایا افلا تتقون، کیا تم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ اگر شرک کرو گے تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو قوم کے سردار کیا کہنے لگے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، وہی الفاظ ہیں جو قصہ نوح علیہ السلام میں ذکر ہوئے، بعض چیزوں کا اضافہ ہے۔ یہاں فرمایا الذین کفروا، اس کی قوم کے سردار، وہ سردار جنہوں نے کفر کیا، کیا کہا؟ انا لنراک فی صفاحۃ، وہاں تھا فی ضلال، یہاں ہود علیہ السلام کو کہا یہ تمام مالدار ہو گئے، سردار ہو گئے، اقتدار والے، ان کا یہ شیوا ہے کہ یہ دینداروں کو، غریب مولویوں کو اور دین سے محبت رکھنے والوں کو بے وقوفی کے القاب سے ملقب کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، اس طرح کے دیندار لوگوں کو یہ بڑے وڈیرے، یہ اقتدار اور جاہ والے، یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ مولوی دقیانوسی ہیں، یہ تو داڑھی کا لیبل لگا کر انہوں نے بس یہی دین سمجھ لیا، یہی زندگی سمجھ لی، دنیا چاند کو جا کے پہنچی اور یہ ابھی تک احکام وضو اور طہارت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اب کی بات نہیں، قرآن بتا رہا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام سے جب سے دنیا قائم ہوئی لوگوں کا یہی شیوا ہے، وہ حق کے مقابلے میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جب ان کی طاقت نہیں چلتی، بس نہیں چلتا، تو پھر وہ الفاظ کے تیر برساتے ہیں، اور جہاں ان کی طاقت چلتی ہے، جہاں ان کا غلبہ ہوتا ہے، پھر یہ ان کو سولیوں پر لٹکاتے ہیں، انہیں ذبح کرتے ہیں، ان کی گردنیں کاٹتے ہیں اور ظلم اور جور کر کے ان کی زبانوں کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حق کو حق کہنا، باطل کو باطل کہنا، یہ کوئی غلط بات تھوڑی ہے، اور یہی چیز ہمیں سکھائی جاتی ہے۔ ہم آج اس چیز سے بھاگ رہے ہیں۔ بھائی اگر میرا کوئی لیڈر ہے یا میرا کوئی پسندیدہ شخصیت ہے، اب اگر وہ غلطی بھی کرے میں اس کو کہتا ہوں صحیح ہے، اس کو گھما پھرا کے اس کو صحیح بنانا ہے۔ اس وجہ سے ہم حقیقت کو نہیں جان سک رہے۔ وہ ایک بادشاہ تھا، اکثر اس سے غلطی ہو جاتی، کوئی اس طرح کی بات کہہ لیتا جو ہنسی کا باعث ہوتی، رعایا پوری ہنستی، اس کا مذاق اڑاتی۔ اس نے ایک وزیر رکھا اور وزیر کا کام یہ تھا کہ بادشاہ کی غلط بات کو صحیح کرنا ہے۔ اب ایک دن بادشاہ بیٹھا ہوا، زبان سے نکل گیا کہ میں نے شکار کیا، تیر پھینکا، تیر ہرن کے پاؤں سے گزر کر اس کے سر میں جا کے لگا، پاؤں سے گزر کر اس کے سر میں جا کے لگا۔ پاؤں کہاں، سر کہاں؟ آپ ذرا سمجھ گئے ہوں گے۔ تو وہ وزیر، اس کا کام یہی تھا اس بات کو سیدھا کرنا ہے۔ تو جب رعایا ہنسنے لگی تو اس نے کہا بات ٹھیک ہے نا، اصل میں ہوا ایسے کہ ہرن جو ہے اپنے پاؤں سے سر کھجا رہی تھی،
اپنے کھر سے سر کھجا رہی تھی، بادشاہ نے پاؤں پہ مارا تو وہ سر میں جا کے لگا، تو وہ غلط بات کو کس طرح صحیح گھما دیا۔ تو ہر غلط بات کو صحیح کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام جب حق بات کرتے تو لوگ ان کے خلاف زبانی ہتھیار استعمال کرتے اور انہیں برا بھلا کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اٹھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی والوں نے پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلے ہاتھ نہیں اٹھایا، ظلم نہیں کیا، سب سے پہلے زبان سے کوشش کی، لوگوں کو گمراہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب دعوت لے کے آئے، ہارون، قارون، یہ فرعون، انہوں نے کیا کہا؟ ساحر کذاب، یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو ابو جہل کہنے لگے کیا تم اس کی پیروی کرو گے جو جادو کرتا ہے، لوگوں کو اپنے دین سے ہٹاتا ہے؟ تو سب سے پہلے انہوں نے زبانی ہتھیار استعمال کیا۔ جب اس ہتھیار سے کام نہیں چلا تو پھر وہ میدان میں آئے اور انہوں نے کہا اب انہیں تکلیفیں دینی ہے، اب ان کا بائیکاٹ کرنا ہے، اب ان کے ضعفاء کو تکلیفیں دے دے کر اسلام سے ہٹانا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بے وقوفی کے اندر ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ فرمایا قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ، سبحان اللہ، نبی کی برداشت دیکھیں، ظرف دیکھیں، قوم کیا کہہ رہی ہے کہ آپ بے وقوف ہیں، آپ جھوٹے ہیں، حالانکہ نبی اعقل الناس ہوتا ہے، تمام لوگوں سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام انسانوں کے اندر 5 حواس ہوتے ہیں، نبی کے اندر 6واں حاسہ بھی ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اللہ کی وحی کو لیتا ہے، وہ فرشتوں سے ربط رکھتا ہے اور ان سے تعلق قائم کرتا ہے۔ تو نبی تو سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے، قوم کہہ رہی آپ بے وقوف ہیں، نبی سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے، قوم کہہ رہی آپ جھوٹے ہیں۔ اور نبی کیا جواب دے رہے؟ یہ نہیں کہا کہ دفع ہو جاؤ، یہاں انہی کے زبان میں نہیں، فرمایا قال یا قوم، ہود علیہ السلام کہنے لگے میری قوم، اب بھی کہا تم میرے ہو، تم نادانی کے اندر ہو میرے۔ کہا یا قوم لیس بی صفاحۃ، میں بے وقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، رب العالمین کا بھیجا ہوا، ابلغکم رسالات ربی، میں تو اللہ کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وانا لکم ناصح، اور تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں کہ جس راستے پہ تم جا رہے ہو یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں، وامین، اور میں ایماندار ہوں، میں اللہ کے امانت کے اندر خیانت نہیں کرتا، جو اللہ نے مجھے امانت دی، جو شریعت کی امانت دی، جو قرآن اور جو مجھے کتاب دی، میں تم تک پہنچانے آیا ہوں، میں تو امین ہوں، امانت دار ہوں۔ فرمایا او عجبتم، کیا تم تعجب کرتے ہو، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی، علی رجل منکم، تم میں سے ایک مرد پر، اس کی تشریح پہلے گزر چکی کہ تم میں سے ایک آدمی ہے، اس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، تم کو تعجب ہوتا ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، یاد کرو جب اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا، من بعد قوم نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، نوح علیہ السلام کے بعد انہیں اقتدار ملا، انہیں اللہ نے دنیا کے اندر پھیلایا، تو فرمایا اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں خلافت عطا کی، فی الخلق، مخلوق کے اندر، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور مخلوق کے اندر تمہیں تمہارے جسم کو بڑھایا،
جسم کو بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری بھی طاقت دی انہیں اور باطنی اعتبار سے بھی انہیں طاقت عطا کی۔ فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، لہذا اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا شکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ نے تم پر نعمتیں کی، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ اور شکر کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے تمہاری نعمتیں بڑھاؤں گا۔ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، کس کا؟ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، حکم جس کا چلتا ہے وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اگر شکر کرو گے نعمتیں بڑھاؤں گا۔ ہمیں مال کی افادیت کا یقین ہے کہ مال ہوگا تو فائدہ ہوگا، مال ہوگا کام بنے گا، لیکن اللہ کے دین کی افادیت کا یقین نہیں ہے کہ تقوی اختیار کریں گے تو ہمارے لیے راستے کھلیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستے کھولے گا، اللہ اس کی تنگی کے اندر آسانیاں پیدا کرے گا، اس کا ہمیں یقین آ جائے۔ اور تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے لیے علماء فرماتے ہیں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے اللہ سے توبہ کریں، ہر روز سونے سے پہلے اللہ سے توبہ کریں۔ کہا اس کے دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا آپ کو تقوی مل جائے گا، آپ متقی بن جائیں گے۔ اگر یہ فائدہ نہیں ہوا تو کم از کم اتنا فائدہ ضرور ہوگا، آپ مریں گے تو آپ پر ایک دن کے گناہ ہوں گے، کیونکہ آپ توبہ کر کے سوئے تھے، پچھلی ساری زندگی کی معافی مانگ کر سوئے تھے، اب جو آپ نے گناہ کیے وہ آج کے گناہ ہیں۔ معافی مانگنے سے پہلے اگر موت آ گئی، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر بالفرض معافی سے پہلے موت آ بھی گئی تو ایک دن کی گناہ ہوں گے، تو اللہ سے امید ہے اللہ ان ایک دن کے گناہوں کو بھی معاف فرما کر جنت کا فیصلہ کر دیں۔ تو اس لیے سونے سے پہلے اپنا معمول بنائیں کہ کچھ دیر بیٹھ کے ذکر کر لیا، جو صورتیں ہیں رات کو پڑھنے کی وہ پڑھ لی، اور اللہ سے توبہ کر لی کہ اللہ میں نے جو گناہ کیے ان گناہوں کو معاف فرما۔ آئندہ میں عزم کرتا ہوں آپ کے منشا اور مرضی کے مطابق زندگی گزاروں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔